نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ تو بند کر، تو وہ چلتے رہے۔ پہلی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبان کو، یعنی اپنے بزرگ پیشواؤں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا دیا۔ یہ اللہ پاک نے آیت اتاری۔ کچھ یہود حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ قرآن نے یہ کہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ علماء کو اور اپنے بزرگ پیشواؤں کو رب بنا لیا، حالانکہ ہم نے تو رب نہیں بنایا، ہم تو رب صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی ظاہر میں قرآن غلط کہہ رہا ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو رب صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ، جو تمہارے علماء تمہیں بات کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، آپ اس کو حرف آخر نہیں سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بات ہماری کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو حلال اور جائز سمجھ کر کرتے ہو، کہنے لگے ہاں یہ تو ہے۔ تو فرمایا کہ اسی کو تو رب بنانا کہتے ہیں۔ یہ اختیار کسی کے حلال یا حرام ہونے کا، یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ اختیار بندوں کو سونپ دیا، ان کی حلال بتلائی ہوئی چیزوں کو آپ نے حلال جان لیا، ان کی حرام بتلائی ہوئی چیزوں کو آپ نے حرام جان لیا، یہی تو رب بنانا ہے۔ اور کسے کہتے ہیں رب بنانا؟ ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب میں یہ تمہیدی طور پر بات میں نے کہی ہے، اگلی آیت جو میں نے پیش پڑھی ہے وہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔
جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، سوال و جواب کے لیے پیش ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیں، یہود نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا دیا۔ رب بنانا یعنی جاننے کے باوجود کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہماری کتاب سے نہیں ہے، لیکن مانتے تھے۔ اب دیکھیں، ہم اپنی خواہشات، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری خواہشات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہیں، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، خواہشات کو مان رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی یہی کام یہود کرتے تھے کہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے بڑے ہمیں غلط حکم دے رہے ہیں اور اس کو کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو رب بنانے سے تعبیر کیا کہ انہوں نے گویا اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنا دیا۔ اب ہم اپنی خواہشات کو اتنا اونچا کر رہے ہیں، اتنا اونچا کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن اپنی خواہش پر آنچ نہیں آنے دے رہے۔ تو ہم نے خواہش کو کیا بنا لی؟ میں مثال عرض کر، ایک آدمی ہے، وہ بیدار ہو گیا نیند سے۔ اب جب نیند سے بیدار ہو گیا، ہمت کر کے اٹھ کر کے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا۔ اب یہ خواہش ہے نا، اور کیا ہے؟ یعنی ایسا تو کوئی کام نہیں ہے کہ کسی نے تلوار پکڑی ہوئی ہو اور کہا ہو کہ بھئی مسجد میں جاؤ گے تمہاری گردن میں ہوتا نہیں۔ ایک خواہش ہی تو ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ نہیں، اب گرم بستر چھوڑنا کوئی بات نہیں۔ گویا اس نے خواہش کو اوپر رکھا جاننے کے باوجود، اور اللہ کے حکم کو نیچے کر دیا۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھے ہے، اذان ہو گئی، پتہ ہے اللہ کے حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اب اذان ہو گئی تو مسجد میں پہنچنا ہے۔ اب وہ مسجد میں نہیں آ رہا، بیٹھا ہے۔ کس وجہ سے؟ خواہش ہی تو ہے، مال کی خواہش ہے یا کوئی اور خواہش ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ جانتا ہے غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ خواہش ہی تو ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے جھوٹ بول کر سودا بیچنا گناہ ہے، قسم کھا کر کے جھوٹ بول کر سودا بیچنا گناہ ہے، اب وہ کر رہا ہے۔ خواہش ہی تو ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، لیکن کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ خواہش ہے کہ مال آ جائے گا، تھوڑا سا نفع حاصل ہو جائے گا۔ بیسیوں چیزیں ہیں۔ دیندار ہے، نماز کا پابند ہے، صف اول کا پابند ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ ہے، گانا بجانا بھی ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ اور منطق کیا پیش کر رہا ہے کہ وہ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے مثال دی
کہ ایک جہاز ہے جس کی 2 منزلیں ہیں، اوپر کی منزل میں پانی ہے، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں۔ اب نیچے والوں نے سوچا کہ بھائی ہم بار بار پانی لینے کے اوپر جاتے ہیں، دروازے دستک دیتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم آسان کام کر لیتے ہیں، جہاز کو اندر سے نیچے سے توڑتے ہیں تاکہ سمندر کا پانی آئے۔ اب وہ کہے، اوپر والے کہیں نہ بھائی نہ، دیکھو ایسا کرنے سے نقصان ہوگا۔ بس اتنا کہنے کے بعد کہیں بھائی یہ تو سمجھدار تھے، لہٰذا ہمارا کام تو سمجھانا تھا اور ہم نے سمجھا دیا، یہ سمجھدار ہیں، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں، کہ اتنی بات پر اکتفا کر لیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاز ڈوبے گا، جب ڈوبے گا نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے۔ اور یہاں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ بیوی کوئی اور الٹا سیدھا کام کرے، ہم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں ہمیت، غیرت، بہادری دکھانا چاہیں وہاں دکھا دیتے ہیں، اور جہاں جان بوجھ کر خود بھی مزہ آ رہا ہے نا، ناچیں گے، ڈھول ڈھمکا ہوگا، رنگ برنگی عورتیں آئیں گی، مزہ تو آئے گا، اور یہ دل میں مطمئن ہو رہا ہے کہ بھئی میں نے تو سمجھا دیا۔ یاد رکھو یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے کیا پاور استعمال کی اس کو روکنے کی؟ کوئی استعمال کی پاور؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الْایمان۔ برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو۔ دل میں تو برا جانو، دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہے کہ خود وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ابا ہیں اور بیٹے کے جذبات ہیں، بیٹے سے کہے ٹھیک ہے ہم نہیں آئیں گے تمہاری شادی میں، جاؤ جاؤ لے آؤ دلہن، نہیں آئیں گے ہم۔ اگر تمہیں ہمارا حیا نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، ابے کی داڑھی کا خیال نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی کوئی اتنا شوق نہیں ہے، جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں کہ بیٹا کیسے جاتا ہے۔ بیگم کو بہت شوق چڑھا ہوا تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں، تم جانو تمہارا کام، کوئی اور شوہر ڈھونڈ لو جو تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں عیش کرائے، میں تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ کر کے دکھائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواہشات، ایک بات یاد رکھو، عمل سے بات بنے گی، محض کسی کے ساتھ تعلق ہونے سے کہ فلاں کے مرید ہو گئے، فلاں کے بیعت ہو گئے، فلاں جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اب تو ہمارا بیڑا پار ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ۔ نہیں، کوئی نہیں بچا سکے گا، صرف عمل، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ میدان جہاد ہے، حضور کا خادم ہے، غالباً نام ان کا کرکرا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اچانک اس کو تیر لگا، میدان جہاد میں ہی وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ اکٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ تو جنت میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ جہنمی ہے۔ سنو، حضور سے بڑھ کر کس کا تعلق ہے؟ حضور سے بڑھ کر کس کی خدمت ہے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت سے جو چادر چھپائی تھی وہ چادر آگ کے شعلے بن کر اس کے اوپر لپٹ رہی ہے، میں تو اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ تعلق نے نہیں بچایا،
یاد رکھو کتنا ہی بڑی کوئی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی شخصیت نہ ہو، وہ ہمیں صرف راستہ دکھاتے ہیں، بس ہمیں راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ آگے ہمارا عمل ہے، عمل، ہم عمل کیسا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل ٹھیک ہوگا تو بات بنے گی، عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، سفر و حضر کے خادم، ایسے خادم کہ رات کو، دن بھر بھی حضور کی خدمت میں رہتے اور رات کو حضور کے دروازے کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے کہ حضور علیہ السلام اٹھیں گے یا کسی کوئی حاجت کے لیے، کوئی ضرورت کے لیے، تو میں فوراً مستعدی سے اس کام کو کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ سے بہت خدمت کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے، بہت۔ ایک دن فرمانے لگے خدمت سے، مانگو، مانگو کیا مانگو، مانگو کیا مانگو۔ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں سوچ کے بتاؤں گا، جلدی نہیں، سوچ کے، سوچنے کے موقع دے دیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگو۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا بس میں جنت میں آپ کی معیت اور رفاقت مانگتا ہوں، دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا کہتے یا رسول اللہ دعا کرتے ہیں، نئی نئی دکان بنائی ہے، اللہ کرے چل جائے، ہماری کل کائنات ہی ہے۔ یاد رکھو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو شخص اپنے شیخ کے ساتھ کسی دنیاوی غرض کے لیے لگتا ہے، اس کی دنیاوی غرض تو مل جائے گی، پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ نہیں ملیں گے، اللہ نہیں ملیں گے، اللہ نہیں ملیں گے۔ حضرت نے فرمایا شیخ کے ساتھ پاس جاؤ یا ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، صرف اور صرف اللہ کی رضا پر مقصد ہو کہ اللہ مجھے مل جائیں اور کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی ہزاروں میں ایک آدھ ایسا ہو جس کا نیت ٹھیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت۔ ہر جگہ ہی کمزوری ہے، شیخ بھی اپنے کارڈ بانٹتے پھرتے ہیں، شیخ بھی اپنے کارڈ بانٹتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہم شیخ بن گئے، لہذا جو لوگ ہم سے بیعت ہونا چاہتے ہیں جلدی سے آئیں، بیعت ہو جائیں، پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سنہری موقع ہے، حاصل کریں۔ اور بعض شیخ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ڈھول ڈھمکے کے اوپر ان کا استقبال ہوتا ہے، مریدین ناچتے ہیں اور شیخ پیسے لوٹاتے ہیں، وہ شیخ بھی خوش، مرید بھی خوش، کرنا کرانا کچھ نہیں، مزے مفت کے نہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نیت ٹھیک ہوگی، لکھ لو یہ بات، نیت ٹھیک ہوگی، شیخ کمزور بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح نیت اور صحیح جذبے سے بہت جلد آگے پہنچا دیں گے۔ کتنا ہی بڑا شیخ کیوں نہ ہو، نیت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ لکھ لو یہ بات، لکھ لو۔ اور اگر آپ کا جذبہ ٹھیک ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے، سچے جذبے کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بہت جلد آگے نکل جائیں گے، بہت جلد آگے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ مت سمجھو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ کسی بھی جگہ میں جڑا ہوا ہوں، نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، محض جڑے ہونے سے بات نہیں بنے گی، عمل سے بات بنے گی، عمل سے۔ عمل کیسا ہے؟ اور پھر عمل بھی محض عمل نہیں، اخلاص کے ساتھ، اب اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیچھے جذبہ، نیت ٹھیک ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے،
نہ نیت ٹھیک، نہ ہی عمل ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ خالی لفظوں سے تو بات نہیں بنی، لفظوں سے تو بات نہیں بنی، عمل سے بات بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ حضور کی خدمت، حضور کا ساتھ، حضور کا خوش ہو جانا کسی پر، یہ فرمانا کہ مانگو کیا مانگتے، کہا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت مانگتا ہوں جنت میں۔ آپ نے فرمایا تو بس پھر ایک کام کرو، وہ کیا؟ کہ سجدوں کی کثرت سے میری معاونت کرو، سجدوں کی کثرت سے میری معاونت۔ یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہیں سچ بولنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد 2 نمبر کام کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت کرو، پھر اللہ کی عبادت میں کمی نہ آنے دو۔ دیکھو آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم نفلی عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، گناہ سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے، گناہ سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے، اور یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، سب سے بڑی خطرناک چیز۔ جان بنانے کے لیے بڑی غذاؤں کی ضرورت ہے، اور ختم کرنے کے لیے معمولی سا زہر ہی کافی ہے، ختم کرنے کے لیے معمولی سی زہر ہی کافی ہے، کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں، معمولی سی زہر ہی کافی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری اندر کی روحانیت کو ختم کرنے کے لیے کسی لمبے چوڑے لو لشکر کی ضرورت نہیں، معمولی سا گناہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہی اندر سے ہمیں ختم کر کے رکھتے، اور ہم کھوکھلے ہوں گے۔ دیکھو کاغذ کا شیر کتنا ہی خوفناک بنا دو، کاغذ کا شیر کتنا ہی خوفناک بنا دو، بچہ کبھی اس سے نہیں ڈرے گا، اس کا کان مروڑ دے گا۔ بلکہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پارکوں میں یا ایسی جگہوں پہ وہ پتھر کا یا مسالے کا شیر بنایا ہوتا ہے، اور بچے اس کے اوپر بیٹھ کر کے اس کے کان پکڑ کر کے مووی بنواتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم شیر کے اوپر، اور بچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کاغذ کا شیر ہے، تو مسالے کا شیر ہے۔ اور اگر حقیقت کا شیر ہو، بھلے سویا ہو، تو ذرا کوئی کان پکڑ کے تو دکھائے، اس کے پاس جا کر مووی بنا کے دکھائے۔ خیر سے اتنا ہی پتہ چل جائے کہ بھی کھلا پھر رہا ہے تو یہ 2 دن گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ کہ وہ حقیقت کا شیر ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے، محض لفظوں سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اندر میں حقیقت نہ ہو، اور اندر کی روحانیت جو ہے وہ گناہوں کے چھوڑنے سے قائم ہوتی ہے، گناہوں کے چھوڑنے سے۔ اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کسی بھی انسان سے یکدم کوئی بڑا گناہ نہیں کرواتا، یکدم، یہ لکھ لیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ یکدم بڑا گناہ نہیں کریں گے، ایستا 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 ایستا۔ دیکھو جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، تار جو لگا ہوتا ہے نا جوڑ، کبھی لائٹ آ جاتی ہے، کبھی بجھ جاتی ہے، کبھی لائٹ آ جاتی ہے، کبھی بجھ، بھئی کیا؟ جوڑ لوز ہو گیا، جوڑ لوز ہو گیا۔ اس لوز ہونے کی وجہ سے کبھی وولٹیج آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں آتے، اور پھر جب وہ جوڑ ختم ہوتا ہے تو پھر لائٹ بھی ختم ہو جاتی، پھر اچھی خاصا پنکھا، اچھی بہترین لائٹ
وہ روشن نہیں ہوتی، وہ پنکھا کام نہیں کرتا، وہ اے سی کام نہیں کرتا، بھئی کیا ہوا؟ وولٹیج پیچھے سے ختم ہو گیا۔ لکھ لو یہ بات، کہیں بھی دینی جگہ پر جہاں بھی اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے، جب تک آپ کا دینی جگہ پر تعلق مضبوط رہتا ہے تو الحمدللہ اس کی برکات آتی رہتی ہے، اس کی برکات آتی ہے۔ اور جب وہ تعلق کمزور پڑتا ہے تو عمل کمزور پڑتا ہے، لکھ لو یہ بات، عمل کمزور پڑتا ہے، پھر گناہ ہونے لگتے ہیں، پھر زبان کا گناہ بھی، آنکھ کا گناہ بھی، کان کا گناہ بھی۔ اور شیطان بڑا عیار ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ نہیں میرے عزیزو، خدا نخواستہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا کرو گی؟ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا کرو گی؟ اور پھر یہ تو سوچو کہ نافرمانی کس کی کر رہے ہو؟ اللہ کی، اور جانتے بوجھتے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ ابا کو ابھی تو گالی دے دو، برا بھلا کہہ دو، ابا کی نافرمانی کر لو، بعد میں ابا کو راضی کر لیں گے، نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو ختم کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد جو ہے ہم توبہ کر لیں گے، نیکوکار بن جائیں گے۔ انہوں نے بھی، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نہیں، یاد رکھیں، دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی قطعاً نہیں ہونی چاہیے، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، زبانی کلامی معافی نہیں۔ گناہ بھی کر رہے ہیں، وہ ایک کلپ آیا تھا، نہیں بلکہ وہ کتاب ہے، ایک کتاب ہے میرے پاس، ابھی بھی ہے اللہ کے فضل سے، اس میں حوالہ بھی موجود ہے۔ ایک شیعہ، آج کا نہیں، بہت پہلے کا، اہل بیت جب مقابلہ ہوا تھا کربلا میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے خاندان کے کچھ لوگ جو بچے، تو یہ شخص جو تھا، یہ ایک کسی بچے کے پاؤں سے کوئی زیور تھا، بچی تھی، اس کے پاؤں سے زیور اتار رہا تھا، زیور، اور رو رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا؟ کہنے لگا کہ میں، آپ زیور اتار بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے رہا ہوں کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کہا پھر جب سمجھتی ہو کہ غلط کام ہے تو پھر اتار کیوں رہو؟ کہنا اگر میں نہیں اتاروں گا کوئی اور اتار لے گا۔ یقین جانے یہ بالکل جیسے میں نے کہا، بالکل یہ حوالہ موجود ہے، یہ حوالہ موجود ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہماری حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہے، ہم آنکھ سے گناہ بھی کر رہے ہیں، زبان سے گناہ بھی کر رہے ہیں، اور توبہ توبہ بھی کر رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ، بہت برا ہو گیا، بہت برا، اور کر بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ دیکھو، یاد رکھو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ہمارا جس ذات سے معاملہ ہے، وہ ذات ہمارے ظاہر کو بھی جانتی ہے، ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اور سوچو، ذرا تصور کرو، کل قیامت کے دن اللہ نے یہ ہماری فلم چلا دی اور ہمیں دکھا دیا کہ تم اس وقت تمہارے دل میں یہ تھا، زبان پر یہ تھا، اور کر یہ رہے تھے، اور اس میں ہمارے ماں باپ سامنے ہوں، ہمارے شیخ سامنے ہوں، ہمارے محلے والے سامنے ہوں، اور سارے لوگ ہمارے سامنے ہوں، اور وہ ویڈیو چل جائے، اللہ کے نبی بھی سامنے ہوں، تو کوئی ڈوبنے کی جگہ ہے وہاں؟ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو، کل قیامت کے دن
ایسے لوگ آئیں گے کسی کے سر پہ اونٹ ہوگا، کسی کے سر کے اوپر بکری ہوگی، کسی کے سر پر سونا چاندی ہوگا، اور وہ آوازیں نکالے گا اور یہ مجھے پکارے گا مدد کے لیے کہ یہ کھٹ جائیں، میری شرمندگی ہو رہی ہے۔ فرمایا اس وقت میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں کوئی تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو میرے عزیزو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ان معاملات کو سیدھا کرو۔ قیامت کے دن آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے تمام اہل بیت کو مخاطب کر کے متعدد بار فرمایا، دیکھو کل قیامت کے دن میں کچھ نہیں کام آؤں گا، ہر ایک کے اعمال کام آئیں گے، اعمال کام آئیں گے۔ تو میرے عزیزو دیکھو، سمجھدار اسے کہتے ہیں جو سننے کے بعد عزم کر لے کہ آج کے بعد مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اب بدلنا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے فرائض کو پورا کرو، اللہ کے احکامات جو فرض ہیں جن کی کسی صورت معافی نہیں، انہیں پورا کرو۔ ان فرائض میں 5 وقت کی نماز ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، جان نکل جائے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام لڑائی کے موقع پر بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سفر میں ہوتے اور صبح کے وقت اگر پڑاؤ ڈالتے اور نماز میں آدھا گھنٹہ رہ رہا ہوتا، اس وقت تو گھڑیوں کا نہیں تھا، اس وقت تو باہر آسمان دیکھ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ 1-2 صحابہ کو فرماتے تھے کہ آپ جاگتے رہیں گے تاکہ سب کو جگائیں، پھر بھی آپ کمر پر نہیں لیٹتے تھے بلکہ یوں ہاتھ کھڑا کر کے یوں لیٹتے تھے تھوڑا سا۔ کیوں؟ تاکہ میری آنکھ نہ لگ جائے اور نماز نہ نکل جائے۔ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام۔ اور اگر رات کے شروع حصے میں کہیں پہنچ گئے اور قیام کیا، پھر آپ لیٹ جاتے تھے، جب یعنی 3-4 گھنٹے ہوتے پھر لیٹ جاتے کہ صبح کو اٹھ جائیں گے، نہیں۔ اور اگر تھوڑا سا وقت رہ رہا ہوتا تو آپ علیہ السلام اسی طرح سے یعنی ہاتھ کھڑا کر کے یوں اس طرح سے زمین سے اٹھ کر کے لیٹتے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ تو بھائی دیکھو، ایک بات یاد رکھو، اگر گاڑی 150 کی سپیڈ میں ہو اور آپ نے کسی جگہ بریک لگانا ہے تو یکدم بریک لگاؤ گے یا پہلے سے ہی بریک لگانا شروع کرو گے؟ بولو بھائی، پہلے سے ہی بریک لگانا شروع کریں گے نا۔ یکدم بریک لگائیں گے تو گاڑی کلٹی ہو جائے گی۔ رمضان آ رہا ہے، جب رمضان آ رہا ہے تو اپنے گناہوں کی گاڑی کو پہلے سے بریک لگاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی سے کوشش کر کے جو گناہ چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، اس کو روکیں۔ ابھی روکیں گے تو رمضان تک ہم ان گناہوں سے رک جائیں گے اور رمضان ہمارا وصول ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں ابھی تو گاڑی چلنے دیں، جب رمضان آئے گا تو رک جائیں گے، نہیں، پھر بھول ہے، پھر رمضان میں بھی ہماری گاڑی رکے گی نہیں، پھر رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو بھائی فرائض کو پورا کریں، اللہ کے لیے فرائض اور واجبات ان کو پورا کریں۔ اور پھر اس کے بعد سنن ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی انسان اسے اختیار کر لے تو بہت جلد اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ایک درود شریف کی کثرت اور دوسرا حضور علیہ السلام کے طریقے، آپ کی سنن۔
سنن وہ اختیار کرے گا جو فرائض اور واجبات کو پورا کر رہا ہے. جو فرائض اور واجبات ہی پورا نہیں کر رہا وہ سنن میں کہاں جائے گا؟ تو بھائی اس لیے محض کسی شخصیت کے تعلق کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، کوئی کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، صرف اور صرف عمل ہمارا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اگر عمل ہمارا کمزور ہے تو ہم جو ہے نقصان اٹھائیں گے، بے مقصد ہو جائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. سعید بھائی بیمار ہیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ پاک درود شریف کی اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما. ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما. پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما. خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما. یا اللہ پاک حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پر ادب کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں اندرون ملک بیرون ملک بے گناہ قیدی ہیں، سب کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اس ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا. بد امنی سے، انتشار سے، فسادات سے، جھگڑوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہمارے ملک کو جو عناصر کمزور کرنا چاہتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. اگر ان کے آپ کے علم میں ہے کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ پاک پھر ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان کی سازشوں کو خائب و خاسر فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ پاک ہم بہت ہی کمزور ہیں، جہاں جس شعبے میں اے اللہ ہم سے بدعملیاں ہو رہی ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما.
اور صحیح عمل پر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔